الرحمن الرحیم انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین صدق اللہ العظیم۔ محترم صدر جلسہ، اساتذہ معہد اور عزیز طلباء، آج ہمارے لیے بڑی فرحت و شادمانی کا مقام ہے کہ معہد واضح رشید الاسلامی کے دو طلباء نے حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی ہے۔ انہی کے اعزاز و اکرام میں یہ محفل سجائی گئی ہے، اور آج کا ہمارا یہ جلسہ جناب مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ معتمد تعلیمات معہد واضح رشید الاسلامی کی سرپرستی میں منعقد ہو رہا ہے۔ عزیز طلباء، قرآن مجید ایک زندہ جاوید کتاب ہے۔ قرآن کریم ایک ابدی اور لازوال کتاب ہے۔ قرآن کریم علوم انسانی کا خزانہ ہے۔ قرآن کریم امت مسلمہ اور پوری قوم کے لیے اکسیر حیات ہے۔ قرآن کریم ایک ہدایت نامہ ہے۔ قرآن کریم ایک بولتا ہوا مرقع اور صاف شفاف آئینہ ہے۔ قرآن کریم ایک عظیم سرمایہ ہے۔ قرآن کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی معجزہ ہے۔ قرآن کریم تمام انسانوں کے لیے قیامت تک سرچشمہ ہدایت ہے، جس کو قرآن نے ھدی للناس کہا ہے۔ قرآن کریم ایک بے مثال کتاب ہے۔ فصاحت و بلاغت، فضیلت و عظمت، تاثیر و جامعیت، ہر اعتبار سے بے مثال کتاب ہے۔ مشرق و مغرب کی تاریخ کو کھنگال لیجئے، کوئی ایسی کتاب نہیں ملیں گی کہ جس نے بے مثال ہونے کا نہ صرف دعویٰ کیا ہو بلکہ سارے انسانوں کو چیلنج بھی دیا ہو کہ اگر تمہیں اس کی صداقت کے بارے میں ذرہ برابر بھی شک ہے تو اس جیسی صورت بنا کر لے آؤ۔ یہ چیلنج سن کر سارے شعراء، خطباء، ادباء، جن و انسان، عربی عجمی، بے بس و عاجز ہے، کسی کے اندر یہ ہمت نہیں کہ وہ اسے قبول کرنے کی جرأت کر سکے۔ قرآن کریم زندگی کی مشعل راہ ہے۔ قرآن مجید زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہبری و رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو ایمانیات سے لے کر عبادات تک، معاشرت سے معاملات تک اور اخلاقیات سے سیرت پاک کے ہر پہلو تک ہماری مکمل رہبری و رہنمائی کرتا ہے۔ عزیز طلباء، قرآن مجید کو اپنے سینے مبارک میں محفوظ کرنا، یہ توفیق ارزانی انہی کو ملتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ 30 پاروں کو اپنے سینوں میں رکھنا سب کے مقدر میں کہا۔ حافظ قرآن کا درجہ و مقام و مرتبہ اسلام کی نظر میں بہت ہی بلند ہے، اور یہ مقام حفظ قرآن کی برکت کی وجہ سے ہے۔ ابن ماجہ کی ایک روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک مجلس میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ خاص بندے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر صحابہ کرام متوجہ ہوئے، اشتیاق و تجسس کے ساتھ سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حافظ قرآن ہے۔ جو ماں باپ اپنی اولاد کو قرآن مجید پڑھاتے ہیں اور حفظ کراتے ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے کہ قیامت کے دن ان کو نور کا ایک تاج پہنایا جائے گا، جس کی چمک سورج کی روشنی کی طرح ہوگی، اور 2 جوڑے ایسے پہنائے جائیں گے کہ پوری دنیا بھی ان کی قیمت نہیں بن سکتی۔ وہ پوچھیں گے کہ ہمیں یہ کس چیز کے بدلے پہنایا جا رہا ہے، تو انہیں بتایا جائے گا کہ تمہارے بچے کے قرآن مجید پڑھنے اور حفظ کرنے کا انعام ہے۔ قابل مبارکباد ہے حافظ مسعود صاحب کہ ان دونوں طلباء نے آپ کی سرپرستی میں حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی ان محنتوں کو، کاوشوں کو قبول فرمائے، دین و دنیا کی تمام سعادتوں سے، کامیابی و کامرانی سے نوازے، آپ کے علم میں، عمر میں، اخلاص میں خوب برکت عطا فرمائے، اور مزید دین کی خدمت لینے والا بنائے۔ اب میں صدر جلسہ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس جلسے کی کارروائی کو آگے بڑھانے کی اجازت مرحمت فرمائے۔ صدر جلسہ کی اجازت کے بعد میں تلاوت کلام اللہ کے لیے دعوت دیتا ہوں محمد سجاد ابن محمد بلال کو، وہ آئے اور تلاوت کلام اللہ سے اس محفل کا آغاز کریں۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا صدق الله العظيم. صاحبي يسرع شافي محشر إنا أعطيناك الكوثر मतलब कौसर सारी भलाई मतलब राबे उम्मत अक्सर मतलब राबे उम्मत अक्सर चश्मे कौसर आलमे उम्मत चश्मे कौसर आलमे उम्मत इन्ना अअतैनाक कौसर साहिबे यसरा शाफिए महशर इन्ना अअतैनाक कौसर पहला फरीज़ा फर्ज नमाज़े फिर है मारी सारी इबादत फिर है मारी सारी इबादत फसल्ली लिरब्बिका फिर है वन्हर फसल्ली लिरब्बिका फिर है वन्हर इन्ना अअतैनाक कौसर रब ने कहा है ये खुश होकर इन्ना अअतैनाक कौसर सबसे छोटी सूरत कुरआन काबे रब पर है आवेज़ा काबे
हो कर इन्ना आतैनाकल कौसर। इसके बाद मैं हुफ़ाज़ तलबा से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आखिरी सूरतों की तिलावत करके ज़ुमरे हुफ़ाज़ में शामिल हों। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस्समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक़ मिन शर्रि मा खलक़ व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिलमुत्तक़ीन الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين. फज़ल खुदा से साहिब ज़ीशान हो गया फज़ल खुदा से साहिब ज़ीशान हो गया फज़ल
ذیشان ہو گیا، ذیشان ہو گیا، ذیشان ہو گیا، جو خوش نصیب حافظ قرآن ہو گیا، جو خوش نصیب حافظ قرآن ہو گیا، اس کو جلا سکیں گی نہ دوزخ کی آگ بھی، نہ دوزخ کی آگ بھی، اس کو جلا سکے گی نہ دوزخ کی آگ بھی، اس کو جلا سکے گی نہ دوزخ کی آگ بھی، نہ دوزخ کی آگ بھی، نہ دوزخ کی آگ بھی، محفوظ جن کے سینے میں قرآن ہو گیا، محفوظ جن کے سینے میں قرآن ہو گیا، فضل خدا سے صاحب ذیشان ہو گیا، وہ والدین حشر کے دن ہوں گے تاجدار، ہوں گے تاجدار، وہ والدین حشر کے دن ہوں گے تاجدار، وہ والدین حشر کے دن ہوں گے تاجدار، ہوں گے تاجدار، ہوں گے تاجدار، جن کا دلارا حافظ قرآن ہو گیا، فضل خدا سے صاحب ذیشان ہو گیا، 10 ایسے آدمی کو وہ جنت دلائے گا، جنت دلائے گا، ہاں جنت دلائے گا، 10 ایسے آدمی کو وہ جنت دلائے گا، 10 ایسے آدمی کو وہ جنت دلائے گا، جنت دلائے گا، جنت دلائے گا، دوزخ میں جن کی جان کا اعلان ہو گیا، دوزخ میں جن کی جان کا اعلان ہو گیا، فضل خدا سے صاحب ذیشان ہو گیا، عفان آج حافظ قرآن ہو گیا، نہال آج حافظ قرآن ہو گیا۔ اس کے بعد میں حافظ عفان کے بڑے بھائی حافظ ریحان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے تاثرات پیش کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان اور فضل ہوا کہ اللہ نے میرے چھوٹے بھائی کو آج حافظ قرآن کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ اس کے اندر جو سب سے بڑا ہاتھ ہے تو اس کے اساتذہ کرام کی محنت ہے، اور اس کے بعد والدین کا سپورٹ، اور خود اس کی بھی بہت دلی تڑپ اور لگن تھی، اور بہت کوشش و محنت کے ساتھ اس نے جو ہے تو حفظ قرآن کو یاد کیا۔ اس کی کوشش کی بنا پر اللہ نے اسے اتنی بڑی دولت سے نوازا۔ یہ اللہ کا بہت ہی بڑا کرم اور فضل ہے، اور اللہ قیامت تک سینے میں اللہ قرآن شریف کو جو ہے تو محفوظ رکھے، اور بہت ہی کم عرصے کے اندر
جو اللہ نے اسے قرآن کی دولت سے نوازا، ایسے ہی اگر سب بچے بھی جو ہے تو کوشش اور محنت کریں گے تو انشاءاللہ اللہ سب کو جو ہے تو دولت سے نوازے۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔ اس کے بعد میں عمر نہال کے والد محترم جناب محترم نصیر صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ بھی اپنے تاثرات پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سب سے پہلے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اس کا احسان ہے کہ اللہ نے میرے فرزند محمد نہال عمر اور عفان قریشی ان دونوں کو حفظ کی دولت سے نوازا۔ جب ہم کو اور ہمارے والد صاحب مرحوم محمد عبدالقدیر سوداگر، اللہ ان کو جنت نصیب عطا فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی دلی خواہش تھی کہ ان کے تینوں بیٹے کے پوترے، تینوں بھی پوترے، ان کو حفظ کرانا ہے۔ انہوں نے ہمیں اس بات کے لیے مشورہ دیا کہ ان کو حفظ کرایا جائے، ان تینوں کو حافظ بنایا جائے۔ تو الحمدللہ ہمارے بڑے بھائی صاحب محمد عبدالجلیل، ان کے فرزند محمد دانش بھی حافظ بن چکے ہیں، اور آج الحمدللہ اللہ نے محمد نہال عمر کو بھی حافظ بنایا، اور تیسرے ہمارے چھوٹے بھائی محمد عبدالندیم، ان کے فرزند محمد نوید، وہ بھی الحمدللہ جلد ہی حافظ بن جائیں گے۔ ہمارے فرزند کو حافظ بنانے میں خاص طور پر جن اساتذاؤں کا ہاتھ ہے، اپنے حافظ مقصود صاحب اور تمام اساتذہ، ذمہ داران، اور عمر کے والدہ کی کافی محنت ہے اس میں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ میں شکر گزار ہوں اس مدرسے اور ان کے استاد کا کہ انہوں نے ہمارے فرزند کو حافظ قرآن بنانے میں کافی محنت کی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اس ادارے کے اساتذہ کو مزید ترقی عطا فرمائے، اس مدرسے کی اور اس اساتذہ کو ہر شر سے ان کی حفاظت عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔ اس کے بعد میں ناظم معاد حضرت مولانا مفتی عبدالغفار صاحب ندوی زیر مجدوم سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنی دلربا خطابت سے ہم سب کو محسوس کریں۔ حامداً و مصلیاً اما بعد۔ محترم صدر جلسہ حاضرہ معتمد تعلیمات صاحب، صدر مدرس ادارہ حاضرہ، سبھی اساتذہ کرام، رفقاء گرامی، آج جو دونوں ہی خوش نصیب طلباء حافظ قرآن بنے ہیں، ان کے سرپرست حضرات اور عزیز طلباء، یہ اللہ کا شکر ہے کہ آج ہمارے ادارے سے ان دو طلباء نے حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی ہے، اور الحمدللہ یہ 41 اور 42ویں طالب علم ہیں جنہوں نے حفظ قرآن کی سعادت گزشتہ 6 سالوں میں اس ادارے سے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اس مبارک موقع پر کہ ایسے ہی حفاظ کرام یہاں سے بنتے رہیں، تیار ہوتے رہیں، اور امت کو جن صالح افراد کی ضرورت اس وقت ہے، حالات کے اعتبار سے، حالات کے تناظر میں، اللہ تعالیٰ ان کمیوں کو پورا کرنے کے لیے اور امت کی رہبری اور رہنمائی کرنے کے لیے اس ادارے سے ایسے لوگ تیار فرمائیں، ایسے حفاظ اور ایسے علماء تیار فرمائیں کہ جو بروقت حالات کے اعتبار سے امت کی رہبری اور رہنمائی کا کام انجام دے سکیں۔ اسی عظیم مقصد کے لیے اور انبیاء اکرام علیہ السلام کی میراث کو آگے بڑھاتے ہوئے بزرگوں کے مشوروں سے الحمدللہ یہ ادارہ کام کر رہا ہے،
اساتذہ اپنی انتھک محنت، جد و جہد اور لگن کے ذریعے سے اپنی پوری صلاحیتوں کو ان طلباء کے پیچھے لگا رہے ہیں تاکہ ان طلباء کا مستقبل بہتر سے بہتر ثابت ہو سکیں۔ ان اساتذہ کرام کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور چونکہ یہ دونوں جو طلباء ہیں، ہمارے جو سوداگر سر ہیں اور سعید بھائی ہیں، دونوں حضرات کو میں پرسنلی جانتا بھی ہوں۔ الحمدللہ بڑی محنتیں رہی ہے۔ سوداگر سر نے تو نہال کی والدہ کی محنتوں کی طرف اشارہ کیا ہے، بالکل صحیح بات ہے، لیکن والدہ تیار کرتی ہے، روزانہ لانا اور لے کر جانا یہ والدی کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور سر نے اس کو بخوبی انجام دیا ہے۔ اور آپ اپنے اسکول کے ساتھ ساتھ، کیونکہ سر ایک اسکول کے اندر ٹیچر بھی ہے، اور اپنی اسکول کی مصروفیتوں کے ساتھ ساتھ سر کا ایک بڑا کام یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس جو بچے ہم جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان بچوں کا ایڈمیشن ہم کو اسکولز کے اندر بھی کرانا ہے، تو الحمدللہ سر ہر اعتبار سے اپنی خدمات اس ادارے کے لیے فراہم کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ ان کا یہ بچہ جو آج حافظ قرآن بنا ہے، ہمارے ادارے کے اساتذہ کا اس میں کافی تعاون ہے، لیکن ہمارے اپنے جو بچے ہیں جو مدرسہ پڑھ رہے ہیں ان کی اسکول کی تعلیم کے لیے سر کا بھی بڑا کردار رہا ہے، ہم ان کے بھی ممنون و مشکور ہیں۔ جہاں تک سعید بھائی کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت ناگفتہ بھی حالات سے ان کو گزارا۔ درمیان میں ایسے حالات آئے، لگتا تھا کہ آج جو طالب علم حافظ بنے ہیں عفان، یہ حافظ نہ بن پائے، لیکن ان ناگفتہ بھی حالات میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو استقامت عطا کی، اور انہوں نے خود محنت کی، طبیعت ان کی ناساز رہی۔ بعض حالات ایسے پیش آئے کہ ان کو اس طالب علم کی بہت زیادہ ضرورت تھی اس وقت، لیکن پھر بھی حافظ ریحان سے ہم نے ریکویسٹ کیے، ان سے درخواست کیے، پھر انہوں نے ان کے والد صاحب سے بات کی، اور اس کے بعد جب انہوں نے تعلیم اپنی مسلسل کی، کنٹینیو کی، تو الحمدللہ آج حافظ قرآن بن گئے۔ آج ہم امید کرتے ہیں کہ جیسے انہوں نے آج حفظ قرآن مکمل کیا ہے، انشاءاللہ یہ عالمیت کی تعلیم بھی مکمل کریں گے، اور جس طرح سے الفاظ قرآن کو اپنے سینوں میں بسایا ہے، ایسے ہی معانی اور مفاہیم قرآن کو بھی اپنے سینے میں بسائیں گے، اور امت کی انشاءاللہ خدمت کرتے رہیں گے، اور معہد کا نام یہ ہر جگہ روشن کریں گے۔ اس لیے انہی چند گزارشات کے ساتھ، اور پھر سے میں ایک بار دونوں ہی طلباء کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان کے استاد محترم اور جتنے بھی ہمارے شعبہ حفظ کے اساتذہ ہیں، جنہوں نے نورانی قاعدہ ان کو پڑھایا، جنہوں نے ناظرہ پڑھایا، اور اب حفظ قرآن جن کے پاس ان بچوں نے مکمل کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان سبھی حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جن اساتذہ کی نگرانی میں ان طلباء نے حفظ کیا ہے، وہ طلباء بھی، وہ اساتذہ بھی ممنون و مشکور ہے۔ جن اساتذہ کی نگرانی میں ان طلباء نے حفظ کیا، کلاس الگ ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد کا جو تربیتی سسٹم ہمارے پاس میں ہے، اس میں جو اساتذہ نگراں ہوتے ہیں ان کا بھی بڑا کردار ہوتا ہے۔ اس لیے ایسے سبھی اساتذہ، بعض وہ اساتذہ ہوتے ہیں جو نظر آتے ہیں، ان کو دکھ کر آتے ہیں، لیکن بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں جو نظر نہیں آتی، جیسے عمارت کا بعض حصہ ہم کو نظر آتا ہے، لیکن یہ حصہ جو ہے وہ جن بنیادوں پر کھڑا ہوتا ہے، وہ بنیادیں عام طور پر ہم کو نظر نہیں آتی ہیں۔ تو یقیناً ہر چیز جب ملتی ہے ایک دوسرے سے، تبھی جا کر عمارت مکمل بھی ہوتی ہے، خوبصورت بھی ہوتی ہے۔ تو اس ادارے کی ترقی اور تعمیر میں، طلباء کو بنانے میں ہمارے سبھی اساتذہ کا کردار الحمدللہ شامل ہے۔ سبھی اساتذہ اللہ رب العزت کے نزدیک عظیم اجر کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیاوی سعادت بھی ان کو نصیب فرمائے، اخروی کامیابی ان سب کو نصیب فرمائے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس معہد کے لیے ہم نے جو خواب دیکھے ہیں، اللہ تعالیٰ جلد از جلد ان کو شرمندہ تعبیر فرمائے، اور ایسی شکلیں اور صورتیں پیدا فرمائے جو ہمارے معہد کی ترقی کے لیے بہتر ثابت ہوں۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد آج کے صدر صاحب جناب مفتی عبدالرحیم صاحب ندوی دعوت خاتون ہے، میں مولانا سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے مواعظ اسنا سے مستفید سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد،
فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ وہ محترم و مکرم جناب حضرت ناظم صاحب دامت برکاتہم، صدر مدرس صاحب، اساتذہ معہد اور حفاظ طلباء کے سرپرست حضرات اور عزیز طلباء، ہمارے لیے یہ موقع بڑا خوشی کا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے اس ادارے میں مزید 2 طلباء کے تکمیل حفظ کا موقع عنایت فرمایا اور 2 طلباء کو حفاظ کی صف میں شامل فرما کر اس ادارے کے 42 طلباء کو حافظ قرآن بنایا۔ یہ اللہ کا شکر ہے اور اللہ ہی کی مدد سے، اللہ ہی کے فضل و کرم سے، بزرگوں کی دعاؤں سے یہ ہمارا ادارہ دن بدن ترقی کی راہ پر گامزن ہے اور ترقی کر رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، اور یقیناً میں ان طلباء کے سرپرست حضرات کو بھی مبارکباد دیتا ہوں اور ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ادارے کو محبت کی نگاہ سے دیکھا، ادارے سے محبت کی، اسی محبت کے نتیجے میں آپ نے اپنے لخت جگر کو اس ادارے سے وابستہ کیا، اور یقیناً آپ ضرور بضرور آپ کی دعاؤں میں اس ادارے کو یاد کرتے ہوں گے۔ مزید میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس ادارے کو اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہیں۔ عزیز بھائیوں، اس موقع سے میں معہد کے تمام ہی اساتذہ کا بے حد مشکور و ممنون ہوں کہ وہ اپنی جہد مسلسل اس گلستان کو سینچ رہے ہیں۔ اسی طرح میں ان 2 طلباء کے استاذ محترم حافظ مسعود صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ جو آج کا جلسہ ہے الحمدللہ یہ تکمیل حفظ قرآن کا جلسہ ہے۔ ہم بارہا قرآن پاک کے فضائل سنتے ہیں، لیکن قرآن پاک کے فضائل سن کر یا صرف اس سے محظوظ ہونے کے لیے نہیں، بلکہ جو بھی قرآن پاک کی فضیلت سنے اس کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوں، یہ جذبہ پیدا ہوں کہ اس فضیلت کے حاصل کرنے کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں۔ حفاظ قرآن کے بے شمار فضائل ہیں، سب سے بڑی فضیلت تو حافظ قرآن کی یہ ہے کہ حافظ قرآن کے والدین کو قیامت کے دن سورج سے زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا۔ تو جب حافظ قرآن کے والدین کو سورج سے زیادہ روشن تاج قیامت کے دن پہنایا جائے گا تو حافظ قرآن کا کیا حال ہوگا؟ میرے عزیز بھائیوں، قرآن ایک معجزاتی کتاب ہے۔ ہمیں اس کے الفاظ کو یاد کرنے کی ضرورت ہے، وہیں قرآن پاک کے معانی و مطالب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ لیکن قرآن پاک کے مطالب کو گہرائی اور گہرائی کے ساتھ سمجھنے کے لیے انتھک کوشش اور جد و جہد کرنا پڑتی ہے، اور جس زبان میں قرآن پاک نازل ہوا ہے اس زبان کی گہرائی کو حاصل کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ سطحی عربی جاننے سے کوئی بھی قرآن پاک کی گہرائی کو
اور اس سے اخذ ہونے والے مسائل کو جان نہیں سکتا۔ اس لیے عربی زبان کی پختگی بھی ضروری ہے۔ اس لیے جو طلبہ حفظ قرآن کرتے ہیں ان کے لیے عالمیت والی تعلیم بھی ضروری ہے، جس کی طرف ہمارے ناظم صاحب نے اشارہ فرمایا۔ عزیز بھائیوں، میں آخر میں آپ حضرات سے اور خصوصاً ہمارے طلباء سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ آپ ہر آگے بڑھنے والے طالب علم کو دیکھیں اور یہ کوشش کرے کہ میں بھی اس کے مقام پر کب پہنچوں گا۔ اب یہ دو طلبہ عفان اور نہال دونوں حافظ ہو گئے، تو اب جو طلبہ ابھی حفظ کر رہے ہیں یا ناظرہ کر رہے ہیں ان کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ میں جلد از جلد ان کی جگہ پر رہوں اور میں بھی اپنا قرآن پاک سب کے سامنے حفظ مکمل کروں۔ یہ ہر حافظ بننے والے طالب علم کی جستجو رہے۔ اسی طرح کوئی طالب علم ہمارا آگے بڑھتا ہے تو ہمارے ہر طالب علم میں تقابل کی صلاحیت اور صفت ہونی چاہیے، ریسنگ، مقابلہ آرائی کہ فلاں طالب علم آگے بڑھ رہا ہے تو میں کیسے آگے بڑھوں۔ اور پھر آپ حضرات ادارے کے لیے خصوصی دعائیں بھی کریں۔ اسی طرح میری اساتذہ سے بھی درخواستیں ہیں کہ ادارے کے لیے خصوصی دعائیں بھی کریں، اور جو ان دونوں طلباء کے سرپرست حضرات ہیں ان سے بھی میں دل کی گہرائیوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے اس ادارے کی ترقی کے لیے آپ حضرات خصوصی دعائیں فرمائیں اور اپنے دلی لگاؤ کو اور دلی تعلق کو ہمیشہ کے لیے اس ادارے کے ساتھ وابستہ کیجیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء۔ اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك۔ اے پیارے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما، خیر و عافیت والی زندگی عطا فرما۔ پیارے اللہ، اپنی رضا والی زندگی عطا فرما۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت اور اتباع و اطاعت نصیب فرما۔ الہ العالمین، یہ جو مجلس قائم ہوئی ہے، جو مقصد ہے اللہ قرآن پاک کی تکمیل، ہم نے بزرگوں سے سنا ہے، احادیث میں بھی آیا ہے کہ قرآن پاک کی تکمیل کی دعا آپ قبول فرماتے ہیں۔ اللہ، یہ کلام اللہ ہے، یہ آپ کا کلام ہے، یہ ایسا کلام ہے جو یہ آپ کے سامنے جھگڑ لے تو آپ اس کے جھگڑے کو قبول فرماتے ہیں۔ الہ العالمین، یقیناً ہم گنہگار ہیں، بے کس ہے، بے بس ہے، لاچار ہے۔ الہ العالمین، یہ جو کچھ بھی ہے یہ آپ کا فضل ہے، آپ کا کرم ہے۔ اے اللہ، اس کو مزید ترقی عطا فرما۔ اے اللہ، یہ جو ادارہ ہے نظر بد سے حفاظت فرما۔ یقیناً اے اللہ، یہ سب آپ کا فضل ہے، آپ کا کرم ہے۔ اللہ، اس ادارے کو خوب ترقی عطا فرما۔ یہ جو بچے حافظ قرآن بن رہے ہیں، اے اللہ، موت تک، آخری سانس تک، اے اللہ، اس قرآن پاک کو اپنے سینوں میں ایسی ہی محفوظ رکھے۔ اللہ، دنیا آخرت کی اللہ کامیابی کا یہ ذریعہ بنے۔ اے اللہ، ان کے والدین کی اللہ جو خواہشات ہے دنیا آخرت کی، اللہ اس قرآن پاک کی برکت سے اسے پوری فرما دیجیے۔ اللہ، اس قرآن پاک کی برکت سے تمام اساتذہ کی اللہ جائز تمناؤں کو پورا فرمائیے۔ اللہ، ادارے کو خوب ترقی عطا فرمائیے۔ اللہ، ادارے کو خوب ترقی عطا فرمائیے۔ اے اللہ،
یہ یہاں جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں اللہ ان میں سے کون کیا بنے گا۔ اے اللہ آپ جب بنانے پہ آتے ہیں، اے اللہ آپ کے لیے آسان ہے، ہمارے لیے مشکل ہے۔ اے اللہ اس ادارے کو خوب ترقی عطا فرما، اس مجلس کو قبول فرما۔ اللہ اس مجلس کی برکت سے جو بیمار ہے ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما۔ اللہ جو مقروض ہے، اے اللہ اپنے فضل سے اس کے قرض کی ادائیگی کی شکلی اور صورت پیدا فرما۔ اللہ پوری امت مسلمہ کی اے اللہ مغفرت فرما۔ اے اللہ امت کے اے اللہ مقدر کے بدلنے کے فیصلے فرما۔ اللہ امت مسلمہ کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اللہ اپنی رضا نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنا بنا دیجئے، اللہ آپ ہمارے بن جائیے، اللہ آپ ہمیں اپنا بنائیے، اللہ آپ ہمیں اپنا بنا دیجئے۔ اے اللہ موت تک اپنے سوا کسی کا محتاج نہ رکھیے، اللہ کسی کا محتاج نہ رکھیے۔ اے اللہ جس مقصد کے لیے اللہ ادارہ چل رہا ہے، کہ اللہ اس میں 100% کامیابی عطا فرمائیے۔ اللہ جو رکاوٹیں جو پریشانیاں آ رہی ہے، اللہ اپنے فضل سے دور فرما دیجیے، فضل سے دور فرما دیجیے۔ الہ العالمین جو مانگا وہ بھی عطا فرمائی، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرمائیے۔ پیارے آقا مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری اس دعا کو قبول فرمائیے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔